یہ یروشلم کے قریب ایک سنسان علاقہ تھا جہاں ہزاروں انسانی ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اور ان کی دعا سے میدان میں بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آ گئیں اور آپس میں جڑنے لگیں۔ موت کی اس خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل نشان عبرت بن گئی، اور وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ ہوا؟ دین اسلام اینڈ ٹیک ڈسکوری میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک حیرت انگیز قصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ موت کی وادی کا یہ قصہ تفسیر کی کتاب ابن کثیر سے لیا گیا ہے۔ حزقیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خدا کی طاقت، اور عربی زبان میں حزقیل کا مطلب اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا۔ آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور ان کو نبوت بھی ملی۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام مرتبہ نبوت پر فائز کیے گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حزقیل کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے کا ہے، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت حزقیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے 70 انبیاء کو اپنے کفالت میں لے کر قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل کے لیے یہودی قوم تیار بیٹھی تھی۔ اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس میں 70,000 لوگ ایک ساتھ موت کے شکنجے میں چلے گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور سب لوگ موت سے ڈر کر شہر سے دور ایک جنگل میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی تمام اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، 2 فرشتے بھیجے جو میدان کے دونوں سروں پر کھڑے ہوئے اور ایسی آواز دی کہ جسے سن کر وہ سب یکدم مر گئے۔ ایک شخص بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو وہاں پہنچے، لیکن ہزاروں انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان کام نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں نے ان لاشوں کے گرد دیواریں کھڑی کر دیں۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے تو جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں لوگوں کا پورا واقعہ بتایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے، تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ تمام لوگ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ سورہ بقرہ آیت 243 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں، اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس عذاب کا نشان اس طرح باقی رہا کہ ان کی اور ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسل میں موجود ہیں۔ ان کے جسم سے جو بدبو آتی ہے اس کا تعلق اسی عذاب سے ہے۔ اس واقعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک متعین وقت ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آئے گی، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر صبر اور شکر کرے اور اللہ پر توکل رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔